سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أعطى لله وأبغض لله وأحب لله فقد استكمل الإيمان، أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. بزرگان محترم، انسانی زندگی کے اندر ہمیں یہ جن جن چیزوں سے واسطہ پڑتا ہے وہ ایسی چیزیں ہیں کہ جس میں ہمیں کچھ لوگوں سے تعلقات رکھنا پڑتا ہے، کچھ لوگوں سے تعلقات قطع کرنا پڑتا ہے، کہیں پر مال کو خرچ کرنا پڑتا ہے، کہیں پر مال کو خرچ کرنے سے روکنا پڑتا ہے. اسی بات کو سرکار دو عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں بیان فرمایا ہے. بنیادی چیز ان چیزوں کے حصول کے لیے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول ہے. بندہ جب اپنی زندگی کا مقصد اللہ کی رضا بنا لیتا ہے، اللہ کی خوشنودی کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیتا ہے، تو اسے کامیابی حاصل ہو جاتی ہے. بہت سے کام اور بہت سے امور ایسے ہیں جو ہم دنیا میں انجام تو دیتے ہیں، لیکن ان کاموں کو کرتے وقت ہمارے ذہن میں نہیں ہوتا کہ ہم یہ کام کیوں کر رہے ہیں، یا جانتے بوجھتے ہوئے ہم وہ کام ایک اچھے مقصد سے نہیں کر رہے ہوتے، ایک چھوٹے سے مقصد کے لیے کر رہے ہوتے. ایک عظیم مقصد جو ہوتا ہے ہمارے کاموں کے انجام دہی کا، وہ اللہ کی رضا اور اس کے خوشنودی کا حصول ہے. اگر بندے نے دنیا کے اندر اپنی زندگی کا مقصد اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی بنا لی، تب تو پھر اس کے لیے زندگی کے تمام معاملات آسان ہو جاتے ہیں. زندگی اس کے لیے ایک لطف والی زندگی بنتی ہے. اسے کسی کی مخالفت کی پرواہ نہیں ہوتی، اسے کسی کے چاہنے کی پرواہ نہیں ہوتی، اس لیے کہ اس کا مقصود اللہ کی رضا اور خوشنودی ہوتی. اگر اللہ کی رضا اور خوشنودی ہمیں مقصود نہ ہو، چاہے ہماری عبادات کے ذریعے، چاہے ہمارے معاملات کے ذریعے، چاہے ہمارے دوسرے امور کے ذریعے، اگر اللہ کی رضا اور خوشنودی مقصود نہیں ہے، تو پھر تو یہ زندگی مومنانہ زندگی نہیں ہے، ایمان والوں کی زندگی نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزیں بتلائی، اور اس کے بعد یہ بھی فرمایا جس کے اندر یہ 4 چیزیں ہوں گی اس کا ایمان مکمل ہے. من اعطى للہ ومنع للہ واحب للہ وابغض للہ فقد استکمل الایمان. جس نے اللہ کے لیے دیا، اللہ کے لیے روکا، اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کے لیے دشمنی کی، اس کا ایمان مکمل ہو. مختصر سی حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے اندر کس طرح سے لوگوں کے ساتھ پیش آنا چاہیے، اپنے مالوں کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے، اس کے اصول ہمیں بیان کی. چنانچہ پہلی چیز، من اعطى للہ، جو اپنا مال خرچ کرتا ہے اللہ کے لیے. اللہ کے لیے مال خرچ کرنے کا مطلب ان مدات میں مال خرچ کرے جو اللہ کی رضا اور خوشنودی کا مد ہوتا ہے. ان چیزوں پر مال خرچ کرے جہاں پر مال خرچ کرنے سے اللہ راضی اور خوش ہوتے. ان لوگوں پر مال خرچ کرے جن لوگوں پر مال خرچ کرنے سے اللہ راضی اور خوش ہوتے. اس کو کہتے ہیں اللہ کے لیے دینا، چاہے واجبی نفقات ہوں، واجبی اخراجات ہوں، یا اپنی طرف سے مال خرچ کرنا ہو کسی پر. یہ سب اللہ کے لیے اگر آپ نے کیا ہے تو پھر تو ایمان کی تکمیل کا پہلا مرحلہ آپ نے انجام دے دیا. اگر مال خرچ کرنے سے مقصود، کسی کو مال دینے سے مقصود اللہ کی رضا کے بجائے اپنی ناموری ہو، شہرت ہو، ریا ہو، دکھاوا ہو، تو وہ مال چاہے ہم لوگ جس مد میں خرچ کریں، جس اچھے سے اچھے ادارے کو دے، دین کے نام پر دے، لیکن چونکہ وہ اللہ کے لیے نہیں دیا گیا ہے، اس کا مقصد اپنے لیے کچھ حاصل کرنا، لوگوں کی واہواہی حاصل کرنا،
لوگوں کے اندر میرا نام ہو جائے، فلاں صاحب نے جو ہے نا اتنا مال خرچ کیا فلاں کام کے لیے. اس کو ہم کیسے پہچان سکتے ہیں؟ جہاں پر مال خرچ کرنے کی ضرورت تھی، ایک غریب و مسکین و محتاج، لاچار اور بیمار، پریشان حال جب ہمارے پاس آتا ہے تو ہم 10 20 50 100 200 دے کر اس کو بھیج دیتے ہیں. اور جب اس کی ضرورت ہم سے پوری نہیں ہو رہی ہے ان پیسوں کے دینے سے، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ اس کو دینے سے لوگوں کو کچھ معلوم نہیں ہوگا، لوگوں کو تو پتہ نہیں چلے گا. لیکن اسی جگہ دو چار صاحب حیثیت لوگ ہمارے پاس آتے ہیں اور کسی کام کے لیے ہم سے مال طلب کرتے ہیں، تو ہم ایک بڑی رقم اور بڑی چیز جو ہے اس کو دینے کی کوشش کرتے ہیں. یہاں ان لوگوں کے سامنے ہماری جو ہے نام ہو جائے گا، ان کے ذریعے لوگوں کے اندر شہرت ہو جائے گی. تو یہ مال کا دینا اللہ کے لیے دینا نہیں ہوا، مخفی طور پر آپ نے دیا، جہاں پر ضرورت سمجھ کر دیا، جہاں مال خرچ کرنے کی ضرورت آپ نے جانی اور ہمیں معلوم ہوا کہ یہاں پر مال خرچ کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. اس مسکین کا، اس محتاج کا، اس ضرورت مند کا جو ہے کام ہمارے دینے سے ہو جائے گا، کسی کو پتہ نہیں چلے گا، اللہ کو پتہ چلے گا. اس طرح سے دیا تو اس کا دینا ہمارے لیے یہ اللہ کے لیے دینا ہوگا. اسی طرح سے مال خرچ کرنے سے رک جانا وہ بھی اللہ کے خاطر ہو. وَمَنْعَ لِلَّهِ، مال خرچ نہیں کیا، مال خرچ کرنے سے رکا رہا، ناجائز کاموں میں مال خرچ کرنے سے رکا رہا، اللہ کی معصیت کے کاموں میں مال خرچ کرنے سے رکا رہا، گنہگاروں کو مال دینے سے رکا رہا، غلط کام کرنے والوں کو مال دینے سے رکا رہا، لہو و لعب میں مال دینے سے رکا رہا. اپنے مال کو روکے رکھا کہ ان لوگوں کو مال مجھے نہیں دینا ہے، اور میں اس لیے نہیں دے رہا ہوں کہ اگر ان کو دوں گا تو اللہ راضی نہیں ہوگا، اللہ خوش نہیں ہوگا. اس کا یہ مال روکنا اللہ کے لیے روکنا ہوگا. یہ ایمان کی تکمیل کا جو ہے دوسرا زینہ اس نے مکمل کر لیا. یہ دو چیزیں بھی، مال خرچ کرنا بھی، مال دینا بھی اللہ کے لیے ہو، مال کا روکنا بھی اللہ کے لیے ہو، کنجوسی کے لیے نہ ہو، مال خرچ کرنا اسراف کے لیے نہ ہو، مال خرچ کرنا دکھاوے کے لیے نہ ہو، مال کا روکنا کنجوسی کے لیے نہ ہو، اور جہاں ضرورت ہے وہاں دینے سے رکنا یہ نہ ہو. تو جب آدمی ان چیزوں کو سمجھ کر کے مال خرچ کرے گا، اپنی نیت کو درست کرتے ہوئے مال خرچ کرے گا، وہ ایمان کی تکمیل کے 2 مرحلے پورے کرنے والا ہوگا. پھر تیسرا مرحلہ اس کا آتا ہے، تیسرا زینہ احب للہ، کسی سے محبت کی تعلق رکھا، اللہ کے لیے رکھا. چوتھی چیز ابغض للہ، کسی سے دشمنی کی، تعلقات ختم کیے اس بنیاد پر کہ اللہ راضی ہو جائے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کسی سے محبت دنیا کی خاطر نہیں ہونی چاہیے، کسی سے محبت اس کے مال کی وجہ سے نہیں ہونی چاہیے، بلکہ کسی سے محبت ہو وہ اللہ کی اطاعت کرنے والا بندہ ہے، وہ اللہ کا نیک بندہ ہے، وہ صاحب تقوی بندہ ہے، وہ صاحب علم بندہ ہے. اس کے ساتھ محبت رکھنے میں میرے لیے صحیح راستہ وہ دکھائے گا، اس لیے اس سے محبت کرتا ہے. چنانچہ اللہ والوں سے محبت کرتا ہے، اللہ کے نیک بندوں سے محبت کرتا ہے. ان لوگوں سے محبت کرنے میں اس کا کوئی دنیا کا تو فائدہ نہیں، آخرت کی بھلائی ضرور ہے اس کے لیے. اس لیے اللہ والوں کی محبت رکھنے کا حکم دیا گیا. صلحاء، اتقیاء اور اللہ کے جو نیک بندے ان کی محبت رکھنے کا حکم دے، اس لیے کہ تمہارا ان سے محبت رکھنا اللہ کے لیے، دنیا کا مقصد نہیں ان کے ساتھ محبت رکھنا. اور دشمنی اور تعلقات کو ختم کرنے کی بات بھی اللہ کے لیے ہونی چاہیے. کسی غلط کام کرنے والے سے ہم اپنا تعلق اس لیے توڑ رہے ہیں کہ وہ اس کام کے کرنے پر اس کو روکنے کے باوجود بھی رک نہیں رہا ہے، وہ ان غلط کاموں سے باز نہیں آ رہا ہے. اس کی ذات سے تو ہمیں دشمنی نہیں ہے، اس کی ذات سے ہمیں نفرت نہیں ہے، لیکن جس کام کو اس نے اختیار کیا ہے
وہ اللہ کی ناراضی کا کام ہے۔ اس لیے اللہ کی ناراضی کے کام سے اس کو روکنے کی ہم نے بھرپور کوشش کی، محبت سے سمجھایا، صحیح راستہ بتلایا اور صحیح راستے پر چلنے کی اس کو ترغیب دی۔ اس کے باوجود بھی وہ بندہ یہ کام نہیں کر رہا ہے، اس لیے ہم اس سے اپنا تعلق قطع کر رہے ہیں۔ تو لوگوں سے محبت بھی ہو، اللہ کی خاطر ہو، لوگوں سے عداوت یا قطع تعلق ہو، اللہ کے لیے ہو۔ یہ سب کام جب اللہ کے لیے ہوگا تب یہ ایمان کے مرحلے پورے ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانِ، جو اس نے یہ 4 کام کر لیے اس کا ایمان مکمل۔ ہم کس سے دوستی رکھتے ہیں؟ کسی سے دوستی رکھتے ہیں اپنی ذاتی مقصد کے لیے، اس سے دوستی رکھ رہے ہیں۔ کسی سے محبت کر رہے ہیں اپنے ذاتی مقصد کے لیے دوستی کر رہے ہیں، اس سے ہمیں کچھ حاصل کرنا ہوتا ہے، اس سے کچھ تعلق اس لیے رکھا جا رہا ہے کہ اس کے پاس سے کوئی چیز حاصل کر لی جائے، کوئی منصب، کوئی عہدے کے حصول کے لیے لوگوں کے ساتھ محبت رکھی جاتی ہے تاکہ ان کی تائید سے میں اس مرحلے تک پہنچ جاؤں، اس منصب تک پہنچ جاؤں۔ تو آپ کا ان لوگوں سے محبت رکھنا، ہمارا ان لوگوں سے محبت رکھنا اللہ کے لیے محبت رکھنا نہیں ہو۔ ایک آدمی سے، ایک اللہ والے سے بھی ہم اس لیے محبت رکھ رہے ہیں کہ وہ ہماری فلاں جگہ پر تائید کر کے ہمیں فلاں منصب تک پہنچا دے گا، فلاں عہدے تک پہنچا دے گا، تو اس اللہ والے سے محبت کرنا بھی اللہ کے لیے محبت کرنا نہیں ہو، اس لیے کہ مقصد کچھ اور ہے۔ مقصد کسی جگہ پر پہنچنا ہے، ہمیں کسی منزل تک پہنچنے کے لیے ہم نے کیا ہے، دنیاوی مقصد کے لیے، تو یہ اللہ کے لیے نہیں ہوگا۔ جو اللہ کے لیے ہوگا، خالصتاً اللہ کے لیے ہوگا، تو پھر آدمی دنیا کی کوئی غرض نہیں رکھے گا، دنیاوی کوئی غرض اس کے سامنے شامل نہیں ہوگی۔ یہ 4 چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اگر یہ 4 چیزیں تم نے اپنے اندر پیدا کر لی فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانِ، اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ ایمان کی تکمیل کے لیے 4 چیزیں ضروری ہے۔ اپنا مال خرچ کرے اللہ کی رضا کے لیے، مال روکے بھی تو اللہ کی رضا کے لیے روکے، لوگوں سے محبت کرے، تعلق رکھے، اللہ کے لیے کرے، اور لوگوں سے قطع تعلق ہی کرے وہ بھی اللہ کے لیے ہو، تبھی آدمی کا ایمان مکمل ہو سکتا ہے۔ اب ہم اپنے حالات پر غور کر سکتے ہیں کہ ہم جو زندگی گزار رہے ہیں، مال کہاں خرچ کر رہے ہیں، مال کہاں روک رہے ہیں، کس سے تعلق ہے، کس کے ساتھ تعلق ہم نے باقی نہیں رکھا، یہ کس لیے ہو رہا؟ اگر اس کا مقصد کچھ اور ہے، دنیاوی مقصد ہے یا کوئی اور مقصد ہے، تو یہ اللہ کے لیے نہیں ہوا، اور پھر اس طرح سے کرنے پر ہمیں ثواب ملنے کے بجائے الٹے عذاب ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، اپنے وقت پر ہم سبوں کو ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ۔